الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزیزان من، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع ادا فرما کے مدینہ واپس جا رہے تھے تو آپ نے راستے میں پانی کے ایک گھاٹ یا چشمے کے پاس پڑاؤ ڈالا۔ اس گھاٹ کا نام خم تھا، جسے غدیر خم عربی میں کہتے ہیں۔ تو یہاں آپ نے ایک بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا تھا، جو کہ خطبہ غدیر خم کے نام سے مشہور ہے۔ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے مقام پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: انا تارک فیکم الثقلین، اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور، فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، فحث علی کتاب اللہ ورغب فیہ، ثم قال: اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ یعنی میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت اور نور ہے، بس تم کتاب اللہ کو پکڑ لو اور اس کے ساتھ مضبوطی سے چمٹ جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ پر عمل کے حوالے سے لوگوں کو ابھارا اور ترغیب دلائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اور دوسری عظیم چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، یعنی اللہ سے ڈراتا ہوں۔ یہ حدیث صحیح مسلم شریف میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2408 پر موجود ہے۔ اصل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع سے پہلے ایک مہم سیدنا علی بن ابی طالب علیہ السلام کی قیادت میں یمن روانہ فرمائی تھی، جس میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور بہت سا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا، جن میں بہت سے اونٹ بھی شامل تھے۔ امام علی علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت پر یہ مال غنیمت لے کر مکہ مکرمہ پہنچ گئے، اور انہوں نے آپ کے ساتھ مہم پر جانے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج ادا کیا۔ اس دوران یمنی مہم میں شامل سیدنا بریدہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شکایت کی، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے اور بریدہ رضی اللہ عنہ کو سختی سے ڈانٹ پلا دی۔ اس کی تفصیل مسند احمد اور سنن الکبریٰ للنسائی کی اس کتاب میں، اس حدیث میں موجود ہے۔ عن ابن عباس عن بریدہ قال غزوت مع علی اليمن فرأيت منه جفوة فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكرت عليا فتنقصته فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتغير فقال: يا بريدة ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قلت: بلى يا رسول الله۔ قال: من كنت مولاه فعلي مولاه
من كنت وليه فعلي وليه اسناده صحیح علی شرط الشیخین. یہ حدیث مسند امام احمد میں 23,333 نمبر پر اور امام نسائی کی السنن الکبریٰ میں 8,145 نمبر پر موجود ہے. اب اس حدیث کے ترجمہ ملاحظہ فرمائیں. سیدنا بریرہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا علی علیہ السلام کے ساتھ یمن کے غزوہ میں شرکت کی جس میں مجھے آپ سے کچھ شکوہ ہوا. جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سیدنا علی علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے میں نے ان کی تنقید کی. اسی لمحے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کا رنگ متغیر ہوتے ہوئے دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بریدہ کیا میں مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، یعنی جس کا میں مولا و آقا ہوں اس کا علی بھی مولا و آقا ہے. امام ذہبی نے فرمایا ہے کہ یہ جو من کنت مولاہ فعلی مولا حدیث ہے یہ حدیث متواتر ہے. امام ذہبی نے اس حدیث کے 120 کے قریب طرق ایک رسالہ حدیث من کنت مولا فعلی مولا میں جمع کر دیے ہیں جس میں 12 سے زائد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مرویات شامل ہیں. اور امام ذہبی سے پہلے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص علی علیہ السلام کے عنوان سے ایک مستقل رسالہ لکھا جس میں امام علی علیہ السلام کے اکثر فضائل و مناقب جمع کر دیے ہیں. اس رسالے میں بھی حدیث غدیر خم کے متعدد طرق شامل ہیں. عزیزان خطبہ غدیر خم کے الفاظ نہایت قابل غور ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن اور اہل بیت رسول علیہ الصلوات والسلام کو یکجا بیان فرما کر اہل بیت کی عظمت کو 4 چاند لگا دیے ہیں. پھر یہ بھی واضح فرما دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد راہ ہدایت پر قائم رہنے کے لیے ان دونوں یعنی قرآن اور اہل بیت سے تمسک ضروری ہے. قرآن پر عمل فرض ہے، اہل بیت سے محبت اور ان کی اتباع واجب ہے. یاد رہے کہ سنت کا حجت ہونا قرآن سے ثابت ہے اور اہل بیت کا حجت ہونا خطبہ غدیر خم سے ثابت ہے. یہ امر بھی قابل غور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآنی آیت النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم کے تناظر میں صحابہ سے یہ بھی دریافت فرمایا کہ الست اولا بالمؤمنین من انفسہم کہ کیا میں مومنوں پر ان کی جان سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ اور پھر اس کے بعد جب صحابہ نے تائید کی آپ کی کہ یقیناً آپ ہماری جانوں سے بھی زیادہ جو ہیں وہ حق رکھتے ہیں، آپ اولا ہیں ہم سے، تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا میں مولا آقا ہوں اس کا علی بھی مولا یعنی آقا ہے. بس اس سے اس حدیث مبارکہ میں لفظ مولا کا معنی خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعین فرما دیا ہے کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت سے اولا و اعلیٰ ہیں اسی طرح امام علی علیہ السلام بھی امت میں دوسرے امتیوں سے اولا و اعلیٰ ہیں. بے شک اس ولایت میں محبت بھی شامل ہے، تاہم کسی سردار مولا و آقا کی محبت اطاعت کے بغیر ناقابل فہم ہے. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دعویٰ ان کی اطاعت کے بغیر عبث ہے، اسی طرح امام علی علیہ السلام کی محبت کا دعویٰ بعثت مولا و آقا ان کی اطاعت کے بغیر بے معنی ہے. جیسا کہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ
ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن اطاع علیا فقد اطاعنی ومن اطاع علیا فقد اطاعنی، یعنی جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، جس نے علی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے علی کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ امام حاکم نے یہ حدیث نقل کرنے کے بعد فرمایا ھذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجہ، یعنی اس حدیث کی سند صحیح ہے، تاہم امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے نقل نہیں کیا۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ یہ حدیث المستدرک للحاکم میں 4617 نمبر پر موجود ہے۔ اسی طرح ام المومنین سیدہ ام سلمہ علیہ السلام سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی لن يتفرقا حتى يرد علی الحوض، یعنی علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے یہاں تک کہ وہ میرے پاس حوض کوثر پر آ ملیں۔ امام حاکم نے اسے صحیح الاسناد قرار دیا ہے اور امام ذہبی نے ان سے موافقت کی ہے۔ یہ حدیث بھی المستدرک للحاکم میں ہے اور اس کا نمبر 4628 ہے۔ عزیزان من، ہمارے نزدیک حدیث من کنت مولاہ فعلی مولا سے امام علی علیہ السلام کی سیاسی ولایت مراد نہیں، بلکہ اس سے روحانی و فقہی ولایت مراد ہے جو تا قیام قیامت جاری رہے گی۔ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کی سیاسی ولایت اسی ترتیب پر ہے جس ترتیب پر تمام تاریخی روایات سے ثابت ہے، یعنی خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ ثانی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ ثالث سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خلیفہ رابع سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خطبہ غدیر خم کو صحیح طرح سمجھنے اور اس کے مقتضیات اور مطالبات کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرمائے اور اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔